اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید جمشید مرحوم نے 2002 میں پاپ سنگنگ کو خیرآباد کہا۔ پاپ سنگنگ کو خیرآباد کہنے کے بعد انہوں نے تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا اور بہت سرگرمی سے یہ کام جاری رکھا انہوں نے۔ پاپ سنگنگ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھا جو ایک دم سے ختم ہو گیا۔ انہوں نے متعدد کاروبار کرنے کی کوشش کی لیکن ان کو کاروبار میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی فائنینشیل پوزیشن کافی ابتر ہونے لگی اور وہ مقروض ہونے لگے۔ اسی دوران انہوں نے اور ان کے پارٹنر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے استاد اور معروف عالم دین سے اس بارے میں مشورہ کریں گے۔ وہ ان معروف عالم دین کے پاس پہنچے اور ان سے انہوں نے مشورہ طلب کیا۔ اس دوران ان عالم دین نے انہیں حدیث نبوی کا وہ راز بتایا جس سے ان کے کاروبار کو چار چاند لگ گیا۔ جنید جمشید کا کہنا تھا ان مشوروں پر عمل کرنے کے بعد ان کے کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی کہ انہوں نے اپنے کاروبار کی اور اپنے بزنس کی یا جنید جمشید کی کمپنی کی برانچز دنیا کے مختلف ملکوں میں کھولی۔ کینیڈا میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں 20 سے زیادہ برانچز انہوں نے کھولی۔ جنید جمشید کی کمپنی جنید جمشید پرائیویٹ لمیٹڈ نے متعدد برانڈز لانچ کیے۔ ان میں سے جے ڈاٹ ایپرل، جے ڈاٹ کاسمیٹکس، جے ڈاٹ فریگرنس، جے ڈاٹ فٹ ویئر، المیرا اور جیزا فوڈ جیسے برانڈ شامل تھے۔ ان کے کاروبار میں مسلسل ترقی ہوتی رہی اور یہاں تک کہ آج بھی جنید جمشید مرحوم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد ان کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے اور اس کاروبار کی سیلز ایک اندازے کے مطابق $50 ملین سے $98 ملین تک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حدیث نبی کا وہ راز کیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں ایک ریمائنڈر کروا دوں کہ اس سے پہلے میں نے میری پچھلی والی ویڈیو میں نے ایک ایسے طالب علم کا ذکر کیا تھا جو ترکی کا طالب علم تھا اور امریکہ پڑھنے پہنچا تھا اور وہ قرآن کے ایک راز کو فالو کر کے بیلینئر بن گیا تھا۔ اب ہم اس حدیث نبوی کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اسے بادلوں سے کچھ آواز آئی۔ بادلوں سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کر، اور وہ بادل ایک سنگلاخ زمین پر وہ بادل برس پڑے اور وہ اس کا پانی ایک نالے میں جمع ہوا اور وہ نالا جو ہے پانی کا فلو نالے کے تھرو بہنا شروع ہو گیا۔ جس شخص نے یہ آواز سنی تھی اسے تجسس ہوا کہ میں اس پانی کو فالو کروں کہ یہ پانی بہہ کر کہاں جا رہا ہے۔ وہ پانی کو فالو کرتے ہوئے ایک کھیت کے پاس پہنچا جہاں پر ایک شخص اپنے بیلچے سے اس پانی کے ذریعے اپنے کھیت کو سیراب کر رہا تھا۔ اس شخص نے اس کھیت والے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام فلاں بن فلاں بن فلاں ہے۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ تو کھیت والے نے پھر اس بندے سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا نام اس لیے پوچھتا ہوں کہ میں نے بادلوں سے یہ نام سنا تھا اور یہی تمہارا نام ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ وہ تمہارے کھیت کی سیرابی کے لیے بارش برسائے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ میں بس یہ کرتا ہوں کہ جب میری کاشت ہوتی ہے یا میری جب آمدنی ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے اور خوراک کے لیے خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ میں اس کھیت پہ لگا دیتا ہوں یعنی کھیت کے بیج میں، اس کی مینٹیننس میں، اس کی آبیاری پہ لگا دیتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں خرچ کر دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اس ملاقات کی طرف جو جنید جمشید مرحوم، ان کے پارٹنر، ان عالم دین کے درمیان ہوئی۔ وہ جب وہاں پہنچے تو عالم دین نے انہیں 3 مشورے دیے۔ پہلا مشورہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ تم اپنے شراکت داری کے معاہدے میں یہ بات لکھ لو کہ یہ شراکت داری یا یہ پارٹنرشپ کب ختم ہوگی۔ دوسرا مشورہ، دوسری نصیحت انہوں نے یہ دی کہ تم آپس میں دیانتداری سے کام کرو گے۔ اگر کوئی بھی بددیانتی کرو گے تو تمہیں سب سے پہلا تمہارا تیسرا پارٹنر تمہیں چھوڑ جائے گا۔ دیکھیں حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب 2 مسلمان پارٹنرشپ کا معاہدہ کرتے ہیں یا شراکت داری کرتے ہیں، جب تک وہ دیانتداری سے کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سپورٹ ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بددیانتی یا بدنیتی کا شکار ہوتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ آپ لوگ نیک نیتی سے کام کریں گے، اور تیسرا مشورہ انہوں نے یہ دیا کہ آپ اپنی پروفٹ کا، آپ اپنے منافع کا 1/3 حصہ صدقات و خیرات میں خرچ کریں گے۔ جنید جمشید کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے ان مشوروں پہ عمل کیا اور ہمارے کاروبار میں بے انتہا ترقی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلا اسٹور کراچی کے علاقے تاریخ روڈ میں کھولا تھا اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے کاروبار میں کتنی ترقی ہوئی اور آج تک ترقی ہو رہی ہے۔ دیکھیں میں گارنٹی دے کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم بزنس مین ہیں اور ہم اپنے کاروبار کے منافع کا 1/3 حصہ باقاعدگی سے لگاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمارے کاروبار کو عروج پر جانے سے نہیں روک سکتی۔ دیکھیں جنید جمشید کی کمپنی کی پالیسی ہے کہ وہ باقاعدگی سے ہر سال اپنی پروفٹ کا 1/3 کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کے آڈٹ کرواتے ہیں اور اس کو مستند اور معروف اداروں میں اور پروجیکٹس میں لگاتے ہیں۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں تک کہ اگر ہم 10% بھی اپنے کاروبار کا خیراتی کاموں میں ایمانداری سے اور بروقت طریقے سے لگاتے رہیں تو ہمارے کاروبار کو 4 چاند لگ سکتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ راز ہے جو حدیث نبوی سے ثابت ہے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔